السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام مجید کے آسان اور عام فہم اصول جو کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھے، آج اس سلسلے کا آخری سبق ہے۔ اس میں 4 اصول بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ ساکن ہے، یعنی اس کے آخری حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے اور اس کو آگے ہم ملانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ زیر پڑی جائے گی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مصری کو اس وقت کے مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے مارا، جس کی شکایت اس مصری نے مدینہ میں آ کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کو بلایا اور مصری سے کہا کہ اضرب بن الاکرمین، اضرب یہ ساکن ہے اور اس کو جب آگے ملانا تھا تو اس کے آخر میں جو با حرف ساکن تھا اضرب، اس کے نیچے زیر ہے اضرب بن الاکرمین، کہ یہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھ رہا تھا، تو معزز لوگوں کے بیٹے کو مارو، یعنی اس سے بدلہ لو۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی لفظ ساکن ہو اور اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو پھر اس کے آخری ساکن حرف پر ہم زیر لگائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص ہے، اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہ جو لفظ احد ہے، اس کے آخر میں دال پہ 2 پیش ہے، یعنی تنوین ہے، احد۔ یہ تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو لکھیں تو آخر میں نون ساکن ہے، تو اس کو اگر ہم آگے ملانا چاہتے ہیں تو پھر اس نون کے نیچے ہم زیر لکھیں گے، جیسے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں نون کے نیچے زیر لکھی گئی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ ساکن ہے اور اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ضروری ہے تو پھر آخری حرف پہ ہم زیر لگائیں گے، اور یہ قاعدہ ہر جگہ ہے سوائے لفظ من کے۔ من جس کا معنی سے ہے، یہ ساکن ہے، لیکن جب اس کو آگے ملانا ہوتا ہے تو نون ساکن کے اوپر زبر لگائی جاتی ہے، زیر نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، تو اس میں نون پہ زبر لگائی گئی ہے۔ یہ اس قاعدے سے ہٹ کے ہے، باقی ہر جگہ ساکن حرف کو ملانے کے لیے اس حرف پر زیر لگائی جائے گی۔ آج کا دوسرا اور مجموعی طور پہ 22واں اصول یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے کسی لفظ یا کسی جملے کے درمیان نہیں رکنا چاہیے، یعنی لفظ کو توڑ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ لفظ ہے الحمد، تو اس میں اگر کوئی رک جائے الحم اور پھر آگے رک کے پڑھے دو، الحمد للہ، تو یہ غلط ہے۔ لفظ کے درمیان میں رک جانا یہ غلط ہے۔ البتہ اگر سانس ٹوٹ جائے تو یہ مجبوری ہے، پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس لفظ کو دہرا کے مکمل کر کے پڑھیں گے۔ اگر سانس ٹوٹ گیا ہے الحمد للہ نہیں کہیں گے، بلکہ واپس پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی طرح جملے کے درمیان رکنا بھی غلط ہے، جیسا کہ پورا جملہ ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اب یہاں پہ الحمد للہ پھر رک کر رب العالمین پڑھنا یہ غلط ہے۔ اگر مجبوری ہے، سانس ٹوٹ گیا ہے، رکنا پڑ گیا ہے، تو پھر واپس جائیں گے اور جملہ مکمل کریں گے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح پڑھیں گے، اور اس کو چھوڑ کر الحمد للہ رب العالمین اس کو الگ الگ پڑھ دینا یہ غلط ہے۔ 23واں اصول یہ ہے کہ تلاوت میں بہترین وقف آیت کے اختتام پر ہے، جہاں آیت مکمل ہو رہی ہے وہاں پہ رکے، یا اگر درمیان میں کوئی وقف کی علامت آتی ہے تو وہاں بھی رکا جا سکتا ہے۔ البتہ جہاں نہ رکنے کی علامت ہے، لا لکھا ہوا ہے،
تو وہاں پہ رکنا غلط ہے۔ اگر مجبوری کی حالت میں رک گئے تو پیچھے سے دہرا کے آگے مکمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی علامت نہیں لکھی ہوئی تو پھر بھی اگر ہم درمیان میں رکے ہیں اور وہ جملے کا درمیان ہے تو پھر ہم واپس جہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم دوبارہ پڑھیں گے اور پھر اس کو آخر میں مکمل کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی تھی، الحمدللہ، یہاں پہ اگر کوئی رک گیا ہے تو پھر وہ دہرا کے پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین۔ 24واں اور آخری اصول یہ ہے کہ آیت کے اختتام پہ یا کسی اور جگہ جہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے آخری حرف کی علامت نہیں پڑھی جائے گی بلکہ اسے ساکن پڑھا جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین، تو مؤمنین نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ساکن کر دیا جائے گا۔ البتہ اس میں دو اور باتیں بھی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر آیت کا اختتام زبر اور تنوین کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ وقف کرتے ہوئے الف پڑھیں گے، جیسا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو اب امام نہیں پڑھیں گے بلکہ اماما، الف پڑھیں گے، کیونکہ اس آیت کا اختتام زبر اور تنوین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آیت کا اختتام یا جہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں وہ آخری لفظ تائے مدورہ یعنی گول تا کے ساتھ ختم ہو رہا ہے تو اس تا کو ہا میں بدل دیں گے۔ القارعۃ ما القارعہ، یہاں آپ نے دیکھا کہ القارعۃ، اس پہ چونکہ ہم نے وقف نہیں کیا تو اس کو تو تا ہی پڑا ہے۔ مل قارعہ، اصل میں یہ بھی تھا مل قارعۃ، یعنی گول تا ہے، تائے مدورہ ہے، لیکن اس پہ وقف کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس تا کو اب ہا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ القارعۃ ما القارعہ۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، یہ اللہ کا ایک اور بہت بڑا کرم اور فضل ہوا ہم پہ کہ ہم نے قرآن مجید کی خدمت کرتے ہوئے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اور قرآن مجید سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید سے تعلق کا، اس سے رشتے کا ایک اور زینہ، ایک اور سیڑھی طے کر لی ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آسان، عام فہم، بنیادی اصول جو کہ ہم نے 6-7 اقساط کے اندر سیکھے ہیں، اور یہ ساری بھی اگر ملائی جائیں تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو نہیں بنے گی۔ تو یہ بہت ہی مختصر ہے، اس میں دلچسپی لیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں، ان کی پریکٹس کریں اور ان کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔